الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس آیت میں دو حکم مسلمانوں کو دیے ہیں۔ اور یہ دونوں احکام بنیادی احکام ہیں۔ بندہ جو دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آیا ہے، اس کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اور عبادت دو قسم کی ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت میں سب سے اصل عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت میں سب سے اصل عبادت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا جہاں کہیں بھی نماز کی ادائیگی کا ذکر آتا ہے، عموماً وہاں پر اقامت صلاۃ کے الفاظ لائے جاتے ہیں، یا اگر نمازیوں کی صفت بیان کی جاتی ہے تو وہاں بھی لفظ اقامت ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کو اصل میں اقامت کا حکم دیا گیا، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، نمازی تو بہت ہیں، لیکن قرآن مجید میں تقریباً ہر جگہ پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو نماز قائم کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی ایک رسم نہیں ادا کرنی چاہیے۔ رسم ادا کرنے کا کیا مطلب؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پورے ہفتے نماز سے بے بہرا، نماز سے غافل، نماز سے لاپرواہ، دنیا کے کام دھندوں میں، دنیا کی مصروفیات میں، تجارت میں، نوکری میں، مختلف کاموں میں
ایسے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں کہ چہار طرف سے اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن کان پر جوں نہیں رینگتی اور نماز کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہاں، کبھی کبھار بھولے بھٹکے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہفتے میں 1-2 بار، 2-4 بار۔ تو یہ ہے مسلمانی کی رسم ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ میں سب سے پہلی چیز تو نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ تو اقامت صلاۃ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا ہے۔ اگرچہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر نماز کے وقت میں نیند آ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو جب جاگے اس وقت پڑھ لے، جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے، یعنی قضا کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی معمول بنا لے نماز کے وقت پر سونے کا اور نماز کے وقت پر سوتا ہی رہے اور آخر وقت نکل جائے، اور یہ روز کا معمول بنا لے، جس طرح عموماً مسلمانوں نے نماز فجر کا یہ معمول بنایا ہوا ہے۔ بہت کم خوش قسمت وہ مسلمان ہیں کہ جن کو فجر کی نماز وقت پر نصیب ہو جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہے اور وقت پر اٹھ کر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کو وقت پر پڑھے گا تو میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا، اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو دیکھیے نماز کتنی اہم ہے کہ وقت پر نماز پڑھ لینے سے بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا حق ہے نماز پڑھنا۔ یہ تو مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے در پر 5 مرتبہ بلاتے ہیں، 5 مرتبہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ وہ آدمی جو حاکم وقت کے پاس روز روز جاتا ہو، اس کی کتنی تعظیم ہوتی ہے کہ یہ شخص حاکم وقت کا خاص آدمی ہے اور اس سے بہت توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سب اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ 5 وقت مسجد میں جانے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اقامت صلاۃ کے لیے سب سے پہلے نماز کے وقت کا خیال رکھنا ہے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اقامت صلاۃ میں نماز کا اہتمام بھی ہے، اور اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ آدمی نماز کو یاد رکھے اور وقت ہوتے ہی، اذان ہوتے ہی اہتمام سے وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور کوشش کرے کہ مسجد میں جا کر صف اول میں مجھے جگہ ملے۔ دیکھیے جتنا آگے بڑھیں گے
اتنا ہی ہمیں اجر بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ جیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں پہلی صف پر، اور پہلی صف کے درمیان سے، اور پھر پہلی صف کے دائیں طرف، پھر پہلی صف کے بائیں طرف، پھر دوسری صف کے درمیان سے، دوسری صف کے دائیں طرف، دوسری صف کے پھر بائیں طرف، تو لوگ جس طرف ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہوں گے۔ ہم دنیا میں روپے پیسے زیادہ کمانے کے لیے آگے سے آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس صورت میں ہمیں زیادہ نفع ہو ہم وہ صورت اختیار کریں، اور لوگ دنیا میں روپے پیسے کمانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی اپنی جان کھپاتے ہیں تاکہ خوب مال جمع ہو، خوب پیسہ جمع ہو، مالدار ہو جائیں۔ ہر ایک مالدار ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اخروی لحاظ سے کوئی شخص مالدار ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی اس طرح تگ و دو کرنی چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں آگے بڑھے۔ فاستبقوا الخیرات، سو دوڑو تم نیکیوں میں، نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، ایسے اعمال کرو کہ جن میں تمہارا اجر بڑھے، ثواب بڑھے۔ تو اس کی صورت یہ ہے۔ اب ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور اذان ہوتے ہی اچھی طرح وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، اور مسجد پہنچتا ہے صف اول میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتا ہے، اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس شخص کا اجر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہے اور اذان ہو چکی ہے اور سستی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ مسجد پہنچتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، آخر بھاگم بھاگ امام کے پیچھے نیت باندھ لیتا ہے۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو دوڑ کر رکوع میں شریک ہوتا ہے کہ مجھے رکعت مل جائے، اور ٹوٹی پھوٹی پھر رکعت ملتی ہے، اور آخری صف میں وہ نماز میں شریک ہوتا ہے۔ اگرچہ یقیناً اس نے بھی نماز پڑھ لی ہے، لیکن اس نے اقامت صلاۃ کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جو ٹائم کمپنی نے مقرر کیا ہے، ادارے نے مقرر کیا ہے، اس ٹائم پر ہمیں لازمی پہنچنا ہے، ورنہ تنخواہ کا معاملہ ہو جائے گا، تنخواہ کم ہو جائے گی، تنخواہ کٹ جائے گی، یا خدا نہ خواستہ نوکری سے نکال دیں گے۔ تو یہ سب اصل میں کیا ہے کہ دنیا کی فکر زیادہ ہے اور آخرت کی فکر ہمیں کم ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی حکم دیا ہے تو وہ نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے۔ تو نماز کی اقامت کے لیے سب سے پہلے نماز کا اہتمام، اور اہتمام یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی ایک نمازی، ایک مسلمان مسجد کی طرف دوڑے اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دے۔ ایک عالم کی، مفتی صاحب کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نماز کے نظام سے نظام سمجھو اپنا زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھیے، فجر کے وقت سے لے کر ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ فجر سے ظہر تک
یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانے کا وقت ہے، اس وقت کمانے کے لیے نکلا جائے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھیں، پھر کھانا کھائیں، پھر قیلولہ کریں۔ پھر کہنے لگے کہ ظہر کی نماز کے بعد کی جو نمازیں ہیں، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، سب تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے سے نمازیں ہیں یہ۔ بس شام کا وقت تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے کہ بار بار مسجد میں جاتے رہیں۔ کمانے کا وقت اللہ نے صبح کا وقت دیا ہے، وسیع وقت دیا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ عشاء کے بعد دیکھیں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رحیمی فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے انسانوں پر، ان کو مشقت میں نہیں ڈالا کہ یہ رات کے وقت میں آرام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ جتنی ہماری تکلیف کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت آرام کے لیے دیا ہے۔ تو میرے دوستو، فرمانے لگے کہ نمازوں کے نظام سے اپنا نظام بناؤ، لیکن آج ہمارا نظام الٹا ہے۔ رات کو ہم جاگتے ہیں اور دن میں ہم سوتے ہیں، الٹا نظام چل رہا ہے، اور نمازوں کی فکر نہیں۔ تو پھر اب ہمارے اوپر مسلمانوں پہ زوال پر زوال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو بہرحال ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو اقامت صلاۃ کا ایک مضمون ہوا۔ اب اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اسی آیت کی روشنی میں عرض کروں گا کہ اقامت صلاۃ میں شرائط نماز کیا ہیں اور فرائض نماز کیا ہیں۔ شرائط نماز بھی عرض کروں گا اور فرائض نماز بھی عرض کروں گا، واجبات نماز بھی عرض کروں گا، تاکہ لوگوں کو اگر جن کو علم نہیں ہے تو ان کو علم ہو جائے کہ نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، تاکہ اگر کہیں کوتاہی ہے اور علم کی کمی ہے اور کوئی فرض واجب ہم سے چھوٹ رہا ہے یا کوئی شرط نماز ہم سے ترک ہو رہی ہے تو ہماری نماز نہیں ہو رہی، علم میں آ جائے کہ شرائط نماز کیا ہیں، فرائض نماز کیا ہیں، واجبات نماز کیا ہیں، تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نمازی ہیں ان کی نمازیوں اور نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو نمازی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔